صبر کا ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھو ورنہ مارے جاؤ گے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہ ہو تو تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کرے، بات کرے اپنا دامن صاف رکھے، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں خیر و عافیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کر میں مسکرا کر یوں گزر جائے جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیے، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتماد کرو گے تو آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ اپنوں سے اتنی شکایت مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے۔ مہربانیاں کرو لیکن لوگوں سے کوئی امید مت رکھو۔ اعتماد کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنو لیکن ساتھ ساتھ اپنی آپ کو بھی بہتر بناؤ۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی، کسی سے کتنی امید رکھنی ہے اور کسی سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کی لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کسی پر کیچڑ مت پھینکا کرو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہو یا نہ ہو مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ کسی نے مٹکی سے پوچھا، تم اتنی ٹھنڈی کیوں رہتی ہو؟ مٹکی نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی حال مستقبل مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی۔ ابھی سے برداشت پیدا کرو کہ کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت تب پیدا ہو جب وہ رشتہ ہی نہ رہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہاری مستقبل بدلے گی۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضرب بیکار گئی۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ جھوٹ کو کتنا بھی خوبصورت انداز میں اور کتنا ہی جذباتی ہو کر بیان کیا جائے، لیکن جیت بالآخر سچ کی ہی ہوگی۔ رشتوں کی بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ جو چیزیں اور لوگ تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ دنیا کا مہنگا ترین تحفہ وقت ہے، جو آپ کو صرف دل سے چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں۔ یہ کم ظرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ آپ کے ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اسے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ کسی کی صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کی کردار کے مطابق نہیں
بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اسے کو اپنی ہونے کا برابر شدت سے احساس دلاتے رہنا بھی معنی ہے۔ رابطے اتنی ہی رکھو جتنی تکلیف نہ دے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی ہمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط لے گئی، ٹیکنالوجی دستخط سے پھر انگوٹھی پہ لے آئی۔ جب آپ اپنی سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو گے تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے، اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن منزل نہیں چھوڑنی۔ منزل پر پہنچ کر ہی دم لینا ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کی پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ 4 طریقے جن سے آپ اپنی دشمن کی شناخت کر سکتے ہیں۔ 1 وہ آدمی جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے ناخوش ہو۔ 2 وہ شخص جو آپ کے خلاف بولتا ہو۔ 3 وہ آدمی جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا ہو۔ 4 وہ شخص جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری احساس اور تمہاری الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔